آج ہم تاریخ کے کھنڈرات میں چھپے ایک بہت گہرے سبق پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس موضوع میں خوش آمدید۔ آج ہم جس خیال پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ لیا گیا ہے غلام احمد پرویز صاحب کی بہت ہی فکر انگیز کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن سے۔ یہ کتاب انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے تضاد پر غور کرتی ہے، وہ یہ کہ آخر ہماری بڑی بڑی کامیابیاں ہی ہماری تباہی کی وجہ کیوں بن جاتی ہیں۔ تو چلیں اسی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عظیم کامیابیاں اکثر بربادی پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو بابل کے میناروں سے لے کر روم کے کھنڈرات تک تاریخ کے ہر دور میں گونجتا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تہذیبوں کے اس چکر کی۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا ہی المناک پہلو ہے، ایک ایسا پیٹرن جو بار بار خود کو دہراتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چکر ہے کیا۔ کتاب کا کہنا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کو اگر پڑھیں تو یہ ایک المیہ لگتی ہے۔ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ قومیں اٹھتی ہیں، ان کی تہذیبیں اور ثقافتیں عروج پر پہنچتی ہیں اور پھر زوال کا شکار ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ہی کہانی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اور یہ چکر چلتا کیسے ہے؟ ہمیشہ ایک ہی طرح سے، پہلے آغاز، پھر ترقی اور پھر عروج۔ تہذیب اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کی انتہا کو چھو لیتی ہے، لیکن پھر کتاب کے مطابق کوئی نہ کوئی اندرونی کمزوری، جیسے سماجی ناانصافی ہو، اخلاقی گراوٹ ہو یا پھر اپنے ہی اصولوں سے ہٹ جانا، یہی کمزوری اسے زوال کی طرف دھکیل دیتی ہے اور آخر میں وہ شاندار عمارت صرف کھنڈرات کا ڈھیر بن کر رہ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو ہے انسانیت کی ادھوری امید کے بارے میں، یعنی مستقل کامیابی کا وہ دھوکہ جس میں ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی تہذیب اپنے عروج پر ہوتی ہے نا، تو اس کے لوگوں کو لگتا ہے کہ بس یہی انسانی کوششوں کی معراج ہے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا بنا رہے ہیں جو ہمیشہ رہے گا، جو انسانیت کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اصل مقصد یعنی دائمی امن اور خوشحالی وہ ہمیشہ ایک خواب ہی رہتا ہے، ایک سراب۔ منزل پر پہنچنا تو دور کی بات، اس سے بہت پہلے ہی زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعمیر کا ایک ایسا سفر ہے جو کبھی اپنی منزل پر پہنچتا ہی نہیں۔ انسان خود، جی ہاں، خود ہی اس شاندار عمارت کو گرا دیتا ہے جسے اس نے صدیوں کی محنت سے بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی ساری امیدیں، سارے خواب بھی توڑ دیتا ہے۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ کھنڈرات سے آتی آوازیں۔ یہ آوازیں کیا ہیں؟ یہ انسان کی المناک ناکامیوں کی زندہ گواہ ہیں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ قدیم بابل کو دیکھ لیں، مصر کو، یونان، ایران، روم، ہندوستان، یہاں تک کہ نئی دنیا کے کچھ حصے بھی۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ شاندار تہذیبوں کے قبرستان ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کھنڈرات آج ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ان ساری تباہ حال سلطنتوں کا آخر وہ کون سا مشترکہ پیغام ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اور یہی سوال ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لے آتا ہے، یعنی سود کاٹنے والی کی مثال۔ یہ قرآن کی طرف سے ایک بہت گہری وارننگ ہے، تاکہ ہم وہی غلطیاں نہ دہرائیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں۔ یہ انتباہ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت نمبر 92 میں۔ آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ یہ آیت واقعی گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس آیت کا پیغام بہت ہی واضح اور گہرا ہے۔ خبردار، اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے بڑی محنت سے اپنا دھاگا کاتا اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ ضائع کی گئی محنت کی کتنی طاقتور مثال ہے نا؟ یہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ محنت سے کچھ بناؤ اور پھر اسے خود ہی تباہ کر دو، اس عمل سے بچو۔ اور یہی بات ہمیں آج کے لیے ایک آخری اور شاید سب سے چونکا دینے والے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا ہم بھی بس ایک ایسا ہی دھاگا کاٹ رہے ہیں جسے آخر میں خود ہی ادھیڑ دینا ہے؟ یہ تاریخی اور قرآنی وارننگ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ ہماری آج کی کوششوں اور ہماری خواہشات پر بھی پوری طرح لاگو ہوتی ہے۔